بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے ذکر الہی کی، کہ انسان کس طرح ذکر الہی کر سکتا ہے یا کن چیزوں سے، کن لوگوں سے انسان ذکر الہی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تائید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ان سب روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دریغ نہ کریں۔ لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیاطین کا ایک دھوکہ ہے، یعنی کہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اول وہ ذکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کوئی دیکھے گا تو کوئی کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر شیطان کو روکنے کے لیے یہ ایک مستقل ذریعہ اور ہیلہ مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو بلا سے دیکھے، اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ چچا کے پاس رہتے تھے، وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا، گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ چچا کو خبر ہو گئی تو اس نے غصے میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا۔ ماں بھی بیزار تھی، لیکن پھر ماں تھی، ایک موٹی سی چادر ننگا دیکھ کر دے دی، جس کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے سطر ڈھکا، دوسرا اوپر ڈال لیا۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا یہ شخص ریاکار ہے کہ اس طرح ذکر کرتا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ اوابین میں ہے۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رات کو قبروں کے قریب چراغ جل رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ دونوں حضرات نے لاش کو پکڑا دیا۔ دفن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ لاش تو میری ہوتی۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ جو اکابر صوفیہ میں ہیں، وہ فرماتے ہیں، کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریا میں داخل ہے، اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تاکہ لوگ دیکھیں، یہ شرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض آدمی ذکر کی کنجیاں ہیں کہ جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر ہی اللہ کا ذکر یاد آئے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آتے ہیں، اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہے، اور اس کے عمل میں آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو، اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو، اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی ہے۔ بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت یا ناجائز بتاتے ہیں۔ یہ خیال حدیث نظر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک رسالہ صباحۃ الفکرہ اسی مسئلے میں تصنیف فرمایا ہے، جس میں تقریباً 50 حدیثیں ایسے ذکر فرمائی ہیں جن سے پکار کر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری امر یہ ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہیں، کسی کی اذیت کا سبب نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرے اور جوان جو جوانی میں اس کی عبادت کرتا ہو، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، چوتھے وہ 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدائی،
پانچویں، وہ شخص جس کو کوئی حسب و نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے۔ چھٹے، وہ شخص جو ایسے مخفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ساتویں، وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ آنسو بہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیدہ و دانستہ اپنے معاصی اور گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلبہ شوق میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بروایت ثابت رحمۃ اللہ بنانی ایک بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا، کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے، جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان 7 آدمیوں میں جن کا ذکر حدیث پاک میں وارد ہوا، ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے۔ اس